صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ اعراف مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت کے انجام سے ڈرانا ہے، اور یہی مضمون اس میں غالب ہے، اور شروع سے ہی آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کو کس طرح سے خبردار کیا ہے، انہیں ڈرایا ہے۔ طویل سورہ مبارکہ ہے، 24 رکوعات پر مشتمل ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا زیادہ حصہ مکہ میں نازل ہوا، یعنی قرآن مجید کا کوئی 2/3 حصہ، یعنی 30 پارے ہیں تو 20 پارے کے ہجوم کے برابر یہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور 1/3 حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ تو مکی صورتوں کا مزاج یہی ہے کہ لوگوں کے عقائد کو درست کرنا، آخرت کا یقین پیدا کرنا، آخرت کے انجام سے باخبر کرنا، رسولوں کی نافرمانی کے انجام سے باخبر کرنا، یعنی زیادہ زور اسی پہلو پر ہے۔ جبکہ مدنی دور کی جو صورتیں ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر احکامات نازل فرمائے ہیں، کیونکہ مدنی دور میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ ریاست کو چلانے کے لیے قوانین چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے شرعی قوانین جو ہیں وہ زیادہ تر مدنی دور میں نازل فرمائے ہیں۔ تو آغاز حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم صاد۔ اس قسم کے الفاظ سے عرب کے لوگ مانوس تھے، اس لیے منکرین حق نے کبھی بھی قرآن کریم کے ان الفاظ پہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جب کوئی مقرر خطاب کرتا تھا کسی مجمع سے تو اس طرح کے الگ الگ الفاظ وہ بولتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور وہ بات سن سکیں جس بات کے لیے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بعض صورتوں میں یہ انداز اختیار کیا ہے، جیسے کہ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام میم، یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب، ایک کتاب ہے یہ، یعنی اس صورت کے بارے میں کہ یہ بھی ایک کتاب کا حصہ ہے اس کا، انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہذا اس کتاب سے آپ اپنے دل میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ حرج عربی زبان میں جھاڑیوں کو کہتے ہیں، کہ ایسی جھاڑیاں کہ جس سے گزرنا ممکن نہ ہو۔ تو ایسے ہی حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی، کہ مخالفین طرح طرح سے مخالفت کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروکاروں کی اکثریت جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلی گئی تھی، ہجرت کر گئی تھی آپ کی اجازت سے۔ اور مخالفت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کی دیوار کے ساتھ ہی بسنے والا، یعنی آپ کا چچا ابو لہب، جس کی اتنی زیادہ قربت تھی آپ کے ساتھ، اور تعلقات میں بھی بڑی قربت تھی بعثت سے پہلے، اتنی قربت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے گھر میں تھیں، یعنی اتنا رشتہ داری کا قریبی تعلق تھا، ایک تو چچا اور پھر بیٹیوں کا سسرال بھی تھا۔
لیکن جب آپ نے اللہ کی دعوت کا آغاز کیا تو انتہائی مخالف بن گیا، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ اس حد تک مخالفت کہ دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی اس نے اپنے بیٹوں سے، اور وہی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں یک بعد دیگرے، اور وہ نورین کہلائے۔ یعنی اس طرح سے یہ مخالفت تھی اس وقت آپ کے سامنے کہ سینہ تنگ ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں، سورہ ہجر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں بناتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ضیق صدر یعنی آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن صبر سے کام لیجئے، گھبرائیے نہیں، ان کی مخالفتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں، یہ اپنا کام کرتے رہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو ہدایت پر کاربند کیا یا نہیں کیا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ فرمایا فلا یکن فی صدری کا حرج منہ، یا لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ کوئی اپنے دل میں جھجک محسوس نہ کریں۔ لِتُنذِرَ بِهِ، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، باخبر کریں، اس کو نہ ماننے کے برے انجام سے ڈرائیں، آپ کے کتنا برا انجام ہے اس کتاب کو نہ ماننے کا، اس کو قبول نہ کرنے کا۔ اور دوسری طرف وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے نصیحت بھی بنے، یعنی مومن نصیحت حاصل کریں اس کتاب سے جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لہذا تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا جا رہا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کیجیے۔ یہ عام حکم ہے آپ کے سب پیروکاروں کو کہ اتبعوا، جمع کا صیغہ ہے، اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اے انسانوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ اور سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی مخلوق اسی کی پیروی کرے، اور کائنات کی ہر مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، رات دن کی تبدیلی، یہ موسم، یہ بارش، یہ سب کچھ کس کے حکم کے تابع ہے؟ لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حق کو پہچانے اور اس کے ہر حکم کی اتباع کرے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم لوگ کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یعنی نصیحت پکڑنے والے لوگ کم ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا میں 7 ارب کے قریب کی آبادی ہے کم و بیش، اس میں کتنے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں؟ یعنی کوئی 1.25 ارب کے قریب ہیں، کوئی 1/4 حصہ جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، باقی تو اکثریت ایسی ہے جو کہ نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اللہ نے یہ ہلاک جن بستیوں کو کیا ہے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ ان قوموں نے خود اپنے آپ کو اس نتیجے کا مستحق بنایا۔ آپ دیکھ لیں قوم نوح نے کس طرح سے رویہ اختیار کیا، کم مدت ہے 1000 سال تک، یعنی تقریباً 950 سال کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، چپکے بھی، پکار کے بھی، رات کی تاریکی میں بھی، دن میں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے کس طرح سے دیکھیں رویہ اختیار کیا۔ سورہ نوح میں اس کی بڑی تفصیل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر، کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کے حوالے سے فی آذانہم، یعنی یہ اصابعہم فی آذانہم، یعنی انہوں نے اپنی انگلیوں کو کہتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہرے ڈھانپ لیے،
جب آتا دیکھتے کہ اوہ یہ تو وہی بات کرے گا جو روز کرتا ہے، پلو ڈال کے گزر جاتے ہیں کہ بس ہمیں دیکھے نہ، ہمیں پہچانے نہ۔ تو یہ رویہ جب اختیار کیا تو پھر کیا فریاد کی اپنے رب سے حضرت نوح نے، فرمایا کہ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے پروردگار اب تو ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر بستا ہوا نہ چھوڑ، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اس زمین پر بستا ہوا نہ چھوڑ۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اب اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، اگر تو نے ان کو باقی چھوڑا تو ان میں سے جو بھی پیدا ہوگا اس نسل میں وہ کافر پیدا ہوگا، فاجر پیدا ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس فریاد کو، اس شکایت کو کس طرح سے قبول کیا کہ کافروں کو پہاڑوں کی چوٹیاں بھی نہ بچا سکیں، یعنی ایسا عذاب بھیجا پانی کا کہ سب غرق ہو کر رہ گئے، اور وہی بچے جو ایمان والے تھے اور وہ ایک کشتی کے سوار تھے۔ اس طرح سے دیکھیں تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت اچانک ان پر ٹوٹ پڑا، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ دوپہر کے وقت جب آرام کر رہے تھے۔ قائلون قیلولہ اسی سے بنا ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آدمی آرام کرتا ہے پھر تازہ ہونے کے لیے کہ باقی دن کے کام پھر نپٹا سکے، یا دن کے وقت جب کہ وہ آرام کر رہے تھے ہمارے عذاب نے اچانک ان کو آن لیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ فرمایا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے، زیادتی ہماری ہی تھی۔ یعنی اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ نے تو سمجھانے میں، دعوت ہماری طرف بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم ہی ظالم تھے۔ اور محترم بھائیو یہی آخرت میں ہوگا۔ اسی طرح سے کہنا سورہ ملک میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب کلما القوا فیہا خزنتھا، یہ جب یہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں تو وہ جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے۔ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں اتاری جو تم پیش کر رہے ہو، تم ہی بھٹکے ہوئے ہو، تم ہی گمراہ ہو۔ یعنی اس طرح سے ہم نے پیغمبروں کو کہا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اسی میں وہ ڈالے جائیں گے۔ یعنی یہ اس وقت کی باتیں اللہ نے وہ بھی بیان کر دی ہیں کہ جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور داروغہ ان سے پوچھیں گے، جہنم میں جو داروغہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی جو نگران ہے جہنم کے، وہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو اقرار کریں، کہیں گے ہاں آیا تو تھا، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، تم ہی سری گمراہی میں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پھر ان کا انجام تو پھر یہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں ہمارا عذاب ان پر آیا، اور دنیا کا عذاب یہ قطعی نہیں ہے، یہ نہیں کہ پھر آخرت میں ان پر عذاب نہیں ہوگا، وہ علیحدہ ہے، یہ تو ان کا انجام دنیا میں ہوا اور دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ہم ضرور ان سے پوچھ کر رہیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح مرسلین سے بھی ہم پوچھیں گے، پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے پیغمبروں سے؟ یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کرے گا ایسا، ان مجرموں کے سامنے پیغمبروں سے پوچھے گا کہ کیا میری دعوت تم نے ان تک پہنچائی؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو گواہ ہے، تجھ سے بڑھ کر کون گواہ، ہم نے تیری دعوت پہنچا دی، ہر طرح سے پہنچا دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے علم وما کننا غائبین، اور ہم بھی کوئی غائب نہیں تھے، یعنی ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے، رسولوں کو بھی اور اس کی قوم کو بھی، ہم خود بھی گواہ ہیں، ہم کوئی غائب نہیں تھے۔ لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں ان سے بھی پوچھے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھے گا۔ تو محترم بھائیوں ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم بھی اپنی تیاری کریں کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ وہ جواب آج ہم تیار کریں،
جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے، کہ ہم اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، عملی طور پر اس کو اختیار کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔